السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ ٹیوب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلش کی بک کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے وہ پڑھیں گے اور اسے اچھے سے سمجھیں گے۔ تو چیپٹر نمبر 2 ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی who is lovingly called لال لطیف by his devotees was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو کہ اپنے عقیدت مندوں سے لال لطیف کہلایا کرتے ہیں، ایک مشہور سندھی صوفی عالم ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ بزرگ ہیں اور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی از کنسیڈرڈ ایز دا گریٹسٹ مسلم پوئٹ آف دی سندھی لینگویج۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے سب سے بڑے یا پھر عظیم مسلمان شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ Information about the life of Bhitai has been mostly collected from oral tradition۔ اب جو معلومات ہیں جو شاہ بھٹائی کے متعلق اکٹھی کی گئی ہیں وہ تمام جو ہیں وہ زبانی روایات سے جمع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, مرزا کلیچ بیگ is said۔ ایک مشہور پاکستانی اسکالر، ماہر تعلیم اور ڈراموں کے مصنف مرزا کلیچ بیگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مرزا کلیچ بیگ is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time۔ انہوں نے پرانے زمانے کے جو کچھ لوگ تھے اس وقت جو زندہ تھے ان سے شاہ بھٹائی کے متعلق ان کی جو ابتدائی لائف تھی، ابتدائی زندگی کے متعلق بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی۔ These people had heard these facts from their fathers and grandfathers۔ اب یہ معلومات جو ان لوگوں کے پاس تھی وہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے سنی ہوئی تھی۔ Some of whom had seen شاہ لطیف in person۔ مطلب ان میں سے کچھ لوگوں نے شاہ لطیف کو سچ میں ذاتی طور پر دیکھا بھی تھا۔ and had even spoken to him، اور ان سے بات بھی کی تھی۔ As a Sufi poet، Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar، the second month of the Muslim calendar۔ تو اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے سفر، 14 سفر کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو عرس ہے وہ ان کے مزار پر منایا جاتا ہے۔ Thousands of people gather and listen to the saint song sung on the tamburo۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور تمبورو جو ہوتا ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، میوزک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس پر جو سینٹس سانگز ہوتے ہیں انہیں وہ سنتے ہیں۔ Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry۔ بہت سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پیپرز میں شاہ لطیف کی لائف اور ان کی پوئٹری کو پڑھا کرتے ہیں۔ Some of the key aspects shared by different scholars about لال لطیف are given below۔ اب ان میں سے جو کچھ کی اسپیکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ اسکالرس نے، مطلب کہ ڈفرینٹ عالم نے لال لطیف کے بارے میں بیان کیے ہیں، وہ نیچے دیے ہوئے ہیں، تو چلیں انہیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی۔ شاہ لطیف's ancestral roots lay in افغانستان۔ تو شاہ لطیف کے جو آباء و اجداد کی جو جڑیں ہیں وہ افغانستان سے ہیں۔ Some historians say that Shah Latif's father Sayyid Habib Shah migrated from Matiaru، his ancestral home in Afghanistan, to Bhainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man۔ اب سم ہسٹورینز یعنی کہ کچھ تاریخی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ عبداللطیف کے جو فادر تھے سید حبیب شاہ، وہ مٹیارو سے ہجرت کر کر سندھ آئے تھے۔ مٹیارو جو کہ ان کا آبائی گھر ہے، وہاں سے بھینپور سندھ میں آئے، بھینپور سندھ کا ایک علاقہ، وہاں پر آئے ان آرڈر ٹو گین کچھ روحانی کانٹیکٹ، کچھ روحانی جو تعلیمات کہہ لیں، اس کے لیے وہ بلاول نامی ایک متقی و پرہیزگار شخص کے پاس آئے تھے، مطلب وہ روحانی علم سیکھنا چاہتے تھے۔ Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ مائگریٹ کر کر سندھ آئے تھے فرام ہرات سے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ مٹیارو سے آئے تھے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہرات سے آئے تھے۔ سندھ was then a center of Muslim culture and Shah Latif ancestors liked it so much that they decided to make it their home۔ اب اس وقت جو سندھ تھا وہ مسلم کلچر کا
سینٹر حصہ تھا، مطلب اس مرکز کہہ لیں اسے، کہ سندھ جو تھا اس وقت مسلم کلچر کے لیے مرکز تھا. تو شاہ عبداللطیف کے جو آباء و اجداد کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ وہیں رہیں گے، مطلب انہوں نے وہاں پر اپنا گھر بنا لیا. نمبر 2، دا نیم بھٹائی. اب بات آ رہی ہے ان کا نیم بھٹائی کی، کیونکہ ان کا نام تو شاہ لطیف تھا، تو بھٹائی کیسے پڑا؟ In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. اب شاہ عبداللطیف اپنا گھر چھوڑ کر ایک ٹیلے پر رہنے کے لیے چلے گئے جو کہ ان کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا. A mound of sand is called bhit in Sindhi. اب یہ جو مٹی کا جو ٹیلا تھا وہ سندھی زبان میں بھٹ کہلاتا تھا. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, شاہ لطیف came to be known as the Saint of Bhit. اب اس فیکٹ کی وجہ سے کہ شاہ عبداللطیف نے اپنی پوری زندگی اس ٹیلے پر گزاری تو شاہ عبداللطیف کا جو نام تھا وہ بھٹ پڑ گیا. To this day, as he famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف اور آف دا ماؤنٹ. شاہ عبداللطیف جو تھے وہ پورے ملک میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا شاہ لطیف آف دی ماؤنٹ یعنی شاہ لطیف ٹیلے والا کر کر وہاں پر مشہور ہو گئے. تو اس طرح سے شاہ عبداللطیف کے نام کے ساتھ بھٹائی لگا. اب ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD اور 14 صفر 1102 ہجری کے مطابق 1102 اور AD کے مطابق 1689 in a small village called حالہ حویلی. شاہ عبداللطیف بھٹائی حالہ حویلی میں پیدا ہوئے a few miles to the east of the present town of بھٹ شاہ، جو کہ بھٹ شاہ جو کہ ایک ٹاؤن تھا اس سے کچھ میل کے فاصلے پر موجود تھا. لطیف واز ریزڈ ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف سندھی کلچر. اب شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تھے وہ جو سندھی کلچر کا جو سنہری دور تھا اس میں پرورش پائی انہوں نے. His first teacher was اخند نور محمد بھٹی but mainly he was self-educated. اب شاہ عبداللطیف بھٹائی کے جو پہلے استاد تھے وہ تھے اخند نور محمد بھٹی اور لیکن جو شاہ لطیف کی جو تعلیم تھی وہ ان کی سیلف ایجوکیٹڈ تھی، مطلب کہ وہ خود تعلیم یافتہ تھے. اب سیلف ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ سیلف ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ بغیر کسی ماسٹر، کسی استاد یا کسی انسٹیٹیوشن کے گائیڈنس کے بغیر ہو. مطلب نہ آپ کسی مدرسے گئے ہو، نہ ہی آپ کسی اسکول گئے ہو، اور آپ نے خود وہ تعلیم حاصل کی ہو، چاہے وہ بکس ریڈ کر کے ہو یا چاہے جس طرح سے بھی ہو، وہ ہوتی ہے سیلف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. شاہ عبداللطیف نے کچھ فارمل ایجوکیشن جو تھی وہ بھی حاصل کی، بٹ شاہ عبداللطیف کا جو رسالہ ہے وہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ شاہ عبداللطیف کو عربک یعنی کہ عربی، پرشین، فارسی زبان جو تھی بہت اچھے سے آتی تھی. Various references in Shah Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. اب شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو رسالہ ہے اس سے بہت سارے ریفرنسز یہ ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو ان ڈیپتھ یعنی ڈیپلی نالج تھی قرآن پاک اور حدیث کی. ٹھیک ہے. His poetic collection included the Masnavi of مولانا جلال الدین رومی and شاہ کریم's poem. اب ان کی جو پوئٹک کلیکشن ہے یعنی شاعری کی جو کلیکشن ہے ان میں کیا شامل ہے؟ مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریم's پوئم ان کی کلیکشن میں شامل ہے. اب نمبر 4 ہے یوتھ یعنی جوانی. ینگ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ، یعنی کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جوانی میں ان کا جو مائنڈ تھا وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو، حساس تھا. while he was only a boy he started composing poetry. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کم عمری میں ہی شاعری لکھنا شروع کر دی تھی. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. اب ان کی جو پسندیدگی تھی قدرت کی خوبصورتی کو لے کر، اس چیز نے ان کا جو دل تھا وہ خدا کی محبت سے بھر دیا تھا. In 1713 the Sufi poet married with بی بی سیدہ بیگم. 1713 میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بی بی سیدہ بیگم سے شادی کی. His wife died at an early age. شاہ عبداللطیف کی جو بیوی تھی وہ کم عمری میں ہی انتقال کر گئی. Before she could have any children, اس سے پہلے کہ ان کی کوئی اولاد ہوتی ان کی جو وائف تھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئی. However, شاہ never married again.
اس کے بعد شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کبھی شادی نہیں کی. ہز ہارٹ turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. اب شاہ عبداللطیف کا جو دل تھا وہ زیادہ سے زیادہ مذہب اور عقیدت کی طرف مائل ہونے لگ گیا اور وہ بہت بے چین ہوتے تھے اور عام گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی. Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. اب شاہ عبداللطیف کا جو پیار تھا خدا کے لیے وہ بڑھتا چلا گیا اور اسی چیز میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کو مطلب خدا کی عقیدت میں ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کو پھر سکون حاصل ہوا. انہوں نے اسی میں ہی اپنا سکون تلاش کیا. ایز اے ریزلٹ ہی اسپینٹ موسٹ آف ہز ٹائم ان پریئرز اینڈ ڈیپ تھنکنگ، جس کی وجہ سے شاہ عبداللطیف جو تھے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ جو وقت تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ڈیپ تھنکنگ یعنی کہ گہری سوچوں میں گزارا کرتے تھے. ہز اسپریچول پاور گریو اسٹرانگر وتھ پریئرز اینڈ ڈیووشن. اب ان کی جو روحانی طاقت تھی وہ اسٹرانگ ہوتی گئی نمازوں یعنی کہ عبادت اور اللہ سے عقیدت کے ساتھ. سو مچ سو دیٹ پیپل بگین ٹو بی اٹریکٹڈ ٹورڈز ہم. اب اس قدر عقیدت مندی اور اسپریچول گروتھ کی وجہ سے مطلب کہ شاہ عبداللطیف کی اس قدر خدا سے محبت اور عقیدت مندی کی وجہ سے لوگ جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways. اب ان کا جو انداز تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپریس ہونے لگ گئے. اینڈ ہز فالوورز انکریز ڈے بائی ڈے. اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو عقیدت مند تھے وہ دن بدن بڑھتے چلے گئے. کلوز ٹو دا ماؤنٹ آن وچ لال لطیف کیم ٹو لیو از اے نیچرل لیک. اب جس ماؤنٹ یعنی جس ٹیلے پر شاہ عبداللطیف بھٹائی رہتے تھے وہاں پر ایک جھیل تھی، قدرتی جھیل تھی. ہز پوئٹک نیچر لو دی کام ایٹماسفیئر. اب ان کی جو شاعری کی جو نیچر تھی، شاعری مزاج تھا، ان کو یہ پیارا اور سکون بھرا جو ماحول تھا وہ بہت ہی زیادہ پسند تھا. He would spend much of his time sitting on the bank of his lake. شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارنا پسند کیا کرتے تھے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اب جب وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور سم ٹائمز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ ورسز یعنی کہ کچھ لائنیں یا کچھ شاعری بھی کیا کرتے تھے. اب ہے ڈیتھ اینڈ ریممبرنس. لال لطیف ڈائڈ ان 1752 on the mount where he had lived. شاہ عبداللطیف کا انتقال 1752 میں ہوا اسی ٹیلے پر جہاں پر وہ رہا کرتے تھے. He was buried on the same mount اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا. It is said that one day he ordered the musicians to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شاہ عبداللطیف بھٹائی نے موسیقاروں کو یعنی کہ جو میوزک بجانے والے ہوتے ہیں انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ وہ میوزک کو پلے کریں. اب وہ لگاتار 3 دن تک میوزک پلے کرتے رہے اور جب انہوں نے میوزک اسٹاپ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ جو شاعر ہیں یعنی کہ لال لطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. famous king of Sindh غلام شاہ کلہوڑو was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. اب جو کنگ تھے فیمس کنگ بہت ہی مشہور بادشاہ تھے سندھ کے غلام شاہ کلہوڑو، وہ جو تھے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھے اور انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو قبر تھی اس کے اوپر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا. The lovely white dome of the shrine represent the purity and dignity of Latif. اب ان کے مقبرے کا جو پیارا سا سفید گنبد ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکیزگی اور وقار کو. کس کی پاکیزگی اور وقار کو؟ شاہ عبداللطیف کی جو پاکیزگی تھی، جو پیورٹی تھی ان کی، جو ڈگنیٹی تھی، جو وقار تھا ان کو، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. His devotees collected his poetry and this collection is called the رسالو of شاہ عبداللطیف. ان کے جو عقیدت مند تھے انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو شاعری تھی ان کو کلیکٹ کیا اور اسے ایک جگہ جمع کیا جسے کہا جاتا ہے رسالو of شاہ عبداللطیف. Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14 Safar and lasts for 3 days. ہر سال جو ہے ان کے جو عقیدت مند ان کے جو عرس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مطلب جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی 14 صفر کو پیدا ہوئے تھے تو اس دن سیلیبریشن کی جاتی ہے
اور یہ جو عرس ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے شاہ لطیف's poetry. شاہ عبد اللطیف واز اے سینسٹیو جینٹل اینڈ کائنڈ سول. شاہ عبد اللطیف جو تھے بہت ہی زیادہ حساس، شریف اور نرم مزاج کے مالک تھے. ہی واز اے صوفی ان دا ٹرو سینس آف دی ورڈ. اب صوفی کا جو مطلب ہوتا ہے نا اصل معنوں میں، وہ اصل میں بالکل ویسے ہی صوفی اور بزرگ تھے. مطلب انہوں نے اس ورڈ کا پورا حق ادا کیا. The word لطیف literally means fine, delicate, tender, elegant and light. اب ان کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے روشنی، خوبصورت، نازک، caring, soft hearted. ٹھیک ہے. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. اب ان کے نام کا جو یہ مطلب ہے وہ ان کی شاعری اور ان کی شخصیت دونوں میں جھلکتا ہے. Moreover, he was a poet of the people. مزید یہ moreover کا مطلب ہوتا ہے مزید. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی جو تھے وہ لوگوں کے شاعر تھے، وہ عام لوگوں کے شاعر تھے. So he wrote in the language of the common man. تو انہوں نے جو شاعری لکھی وہ بھی common man یعنی کہ عام آدمی کی زبان میں ہی لکھی. In his poem he writes mainly about Sindh and his neighboring regions. اب شاہ عبد اللطیف بٹائی جو تھے اپنی نظموں میں عام طور پر سندھ اور ان کے پڑوسی علاقوں کے بارے میں بھی لکھا کرتے تھے. However کا مطلب ہوتا ہے تاہم. He also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand and also talk about Sindhi sailors. اب شاہ عبد اللطیف بٹائی نے دور دراز کے جو شہر تھے جیسے کہ استنبول، سمرقند کا بھی اپنی شاعری میں تذکرہ کیا اور ساتھ ہی سندھی ملاحوں. اب سندھی ملاحوں، ملاح سیلر. اب سیلرز مطلب ملاح ہوتے ہیں، ملاح جو کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے. Their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. اب انہوں نے جو ملاح تھے، جو سیلر تھے، ان کی نقل و حمل کی تکنیک، ان کے سفر کے بارے میں بھی، جو مالابار ساحل، سری لنکا اور جاوا آئلینڈ کا بھی انہوں نے اپنی شاعری میں تذکرہ کیا. Here is a translation of one such verse. اور یہاں پر اب ان کی جو شاعری میں سے ایک جو بند ہے اس کا ہم یہاں پر ٹرانسلیشن یعنی کہ انگلش ترجمہ پڑھیں گے. اب یہاں پر شاہ عبد اللطیف بٹائی کہہ رہے ہیں clouds return and once again it rains. اب بادل لوٹ آئے ہیں اور ایک بار پھر بارش ہو رہی ہے. lightning flashes from all sides and with it. اب بجلی ہر طرف سے چمک رہی ہے. and with it some go to Istanbul. اب اسی کے ساتھ ہی کچھ استنبول چلے گئے. other turn to the west. کچھ نے مغرب کا رخ کر لیا. some shine bright over China and other take care of Samarkand. کچھ جو ہے وہ چائنا کے اوپر چمک رہے ہیں اور کچھ سمرقند کا خیال رکھ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے جو استنبول جا رہا ہے، مغرب کی طرف جا رہے ہیں؟ یہاں پر شاعر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں بادلوں کی کہ بادل دوبارہ لوٹ آئے ہیں، بارش ہونے لگ گئی ہے، ہر طرف جو ہے بجلی چمک رہی ہے. اب اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ بادل استنبول چلے گئے، کچھ مغرب کی طرف چلے گئے، کچھ جو ہے چائنا پر جا کر چمکنے لگ گئے اور کچھ جو ہے وہ سمرقند کا خیال رکھ رہے ہیں. some wander to Rome, to Kabul and Kandahar. some lie on Delhi, Deccan thundering over. اب اس میں سے کچھ روم، کابل، کندھار جاتے ہیں، کچھ دہلی، دکن پر جا کر برس رہے ہیں. My beloved Allah, اے میرے پیارے اللہ, may you always make Sindh a land of abundance. اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، سندھ کی جو سرزمین ہے اس کو ہمیشہ کثرت رکھنا، یعنی کہ اس سرزمین کو ہمیشہ مالا مال رکھنا. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. اور اس کے بعد پھر شاعر یعنی کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، اس دنیا کو بھی یعنی اس پوری کائنات، یونیورس مطلب کہ کائنات، اس پوری کائنات کو بھی خوشحال بنا. ٹھیک ہے. His collected poems have been compiled in شاہ جو رسالو. شاہ عبد اللطیف کی جو پوئمز تھی ان کو کلیکٹ کر کے کمپائل کیا گیا اور ایک رسالہ شاہ جو رسالو کے نام سے بنایا گیا, which has been translated into English, اردو and other language, جس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے انگلش میں، اردو میں اور ڈفرینٹ لینگویجز میں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس چیپٹر کے بعد تو آپ لوگ اس رسالے کو ضرور فائنڈ کیجیے گا اور اسے ریڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور دین آگے ہم چلتے ہیں. His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race.
اب ان کی روحانی اور صوفیانہ شاعری ایک محبت کا پیغام دیتی ہے جو کہ اس پوری نسل یعنی یا پھر پوری کائنات کے لیے ایک عالمگیر اور اسے قابل قبول بناتی ہیں. ٹھیک ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی از اینڈ آلویز ول بی ریممبرڈ فار ہز گریٹ پوئٹری وتھ لو اینڈ ریورنس. اب شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہیں ان کی عظیم شاعری ان کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے انگلش کا چیپٹر 2 کمپلیٹ کیا. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس سے شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.